دونوں رشتوں کے بارے میں آپ دیکھیں، آج انسان قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کو اہمیت نہیں دیتا، اپنے بنائے ہوئے رشتے کو اہمیت دیتا ہے۔ باپ اتنا عزیز نہیں ہے جتنا دوست کا باپ عزیز ہے، بھائی اتنا عزیز نہیں جتنا دوست عزیز ہے۔ انسان اپنے دوست کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے حقیقی بھائی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، انسان بے چین ہے۔ اس لیے کہ دوست کا رشتہ آپ نے بنایا ہے، ماں باپ اور بھائی بہن کا رشتہ قدرت نے بنایا ہے۔ جیسے جیسے یہ رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، آپ مغربی دنیا کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آج پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ مغربی دنیا کے اندر باپ بیٹے بھائی بہن میاں بیوی بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم نہیں، شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ، سیٹرڈے نائٹ ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس نیچرل رشتے کو نبھانے کے لیے اب ٹائم نہیں ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے، اور یہ بے چینی اتنی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ اب سارے رشتے بھی آرٹیفیشل ہو گئے اور سارے معاملات بھی آرٹیفیشل ہو گئے، یہاں تک کہ مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل، اب اصل ہنسی بھی جلدی نظر نہیں آتی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، کہاں سے سکون ملے گا آپ کو؟ اس لیے کہ سکون کا تعلق اللہ سے ہے، اس کی پیدا کردہ چیزوں سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ہماری مسکراہٹیں کتنی آرٹیفیشل ہو گئی کہ ہم بسا اوقات قلبی اعتبار سے لوگوں سے مسکرا کر نہیں ملتے، بس یوں ہی مل لیتے ہیں۔ ارے یہاں تک کہ ایک حق جو قدرت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان کا ہمارے اوپر لازم کیا گیا، اس حق کو بھی آرٹیفیشل طور پر ہم نبھاتے ہیں، قدرتی طور پر۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، ہمیں اطلاع ملی کہ فلاں صاحب بیمار ہے، ایک مومن کی عیادت مزاج پرسش یہ اس کا حق ہے، دوسرے مومن کو اس کے لیے کرنا چاہیے، لیکن سوچ کتنی بدل گئی۔ یار اگر طبیعت پوچھنے نہیں جائیں گے تو سوچے گا ایسی پوزیشن میں بھی ملنے نہیں آیا، بدل گئی سوچ، فکر بدل گئی، اس میں بھی ہمارے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل آ گیا۔ غریب اگر مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، مالدار ہے، چہرے پٹی کے لیے انسان وہاں پر چلا جاتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ میت بھی اور اس میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں ساری چیزیں آرٹیفیشل لائی جا رہی ہیں، نیچر اور نیچرل سے آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے، اور جب یہ رشتہ جتنا زیادہ نیچر اور نیچرل سے کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کا سکون ختم ہوتا جائے گا، لیکن جیسے ہی قدرتی چیزوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا آپ کو سکون کی اتنی ہی دولت ملے گی۔ ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر اتنا سکون نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھ کر کے سکون ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، تیری کتاب کو نہ سمجھ کر بھی پڑھنے پر تو ہمیں سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ یہ کتاب کا معاملہ، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہو؟ اگر آپ کو موتی چاہیے تو جنگل میں جا کر کے موتی تلاش کرنے پر آپ کو موتی نہیں ملے گا، موتی تلاش کرنے کے لیے دریا میں اترنا پڑے گا،
موتی وہاں ملے گا۔ ہم سکون وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم مادی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم فنا ہونے والی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں اس کے اندر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اچھے گھر، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، میں اس کا مخالف ہوں، نہ، بالکل نہیں، ضرور لیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی خوش نصیب کو دیکھنا ہو یا خوش نصیبی اگر کوئی جاننا چاہتا ہو کہ کن چیزوں میں، تو 3 چیزیں اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خوش نصیب ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کشادہ گھر، اچھی سواری اور وطن میں روزی۔ سرکار فرماتی یہ 3 چیزیں کسی کو مل جائیں تو وہ انسان خوش نصیب ہے۔ تو کشادہ گھر کے حوالے سے سرکار نے منع نہیں فرمایا، اچھی سواری کے لیے حضور نے نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، وطن میں روزی، اور سرکار نے تو ایسی سواری استعمال فرمائی جیسی سواری قیامت تک کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ براق سے بہتر سواری کون سی ہو سکتی؟ اس لیے کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن پھر مزاج بھی عطا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی بہترین سواری سے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تک نہ کوئی پہنچ پایا ہے نہ پہنچ پائے گا، لیکن اس وقت وہاں پہنچنے کے بعد بھی میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میرے رب نے مجھ سے پوچھا تجھے کس لقب سے یاد کروں، تو مجھے وہی رشتہ پسند آیا جو میرے رب سے ہے، اور میں نے کہا تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، تو یہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ ترقی، گاڑیاں آ گئیں، غریبوں کو سلام ختم، کمزوروں کی دعوت نامنظور، کمزور بیمار کو پوچھنے جانا بالکل پسند نہیں، قریب کے ساتھ بیٹھنا بالکل پسند نہیں، عزت و شان کے خلاف۔ حقیقی بھائی ہو تو اسے اپنا بھائی کہنا بھی شرم محسوس کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کے لائق نہیں۔ اللہ نے سکون چھین لیا، اللہ نے سکون چھین لیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوا میں عرض کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس شادی کرنے کے لیے انسان لڑکی میں کیا چیز دیکھتا ہے؟ فگر، رنگ، پیسہ، اور چوتھی چیز ہوتی ہے دین۔ توجہ چاہوں گا، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ آدمی بیوٹی چاہتا ہے، کالے رنگ کی لڑکی سے جلدی کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں اس کو کس طریقے سے اپنی بیوی کی حیثیت سے دوسرے کے سامنے پریزنٹ کروں۔ یار لوگ کہیں گے کیسا آدمی، کس سے شادی کر لی اس نے؟ تو آدمی دیکھتا ہے کہ خوبصورتی ہے، یعنی یہی وجہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سامان مہنگا اگر کوئی بکتا ہے تو یہ جو کاسمیٹک ہے نا، یہ چیزیں سب سے زیادہ اور سب سے مہنگی بکتی ہیں، یہاں تک کہ ایک بچی کا مزاج دور حاضر میں بن چکا ہے کہ میری نکاح سے پہلے مجھے بیوٹی پارلر میں جا کر تیار ہونا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خوبصورتی جو میری اوریجنل نہیں ہے، میں اگر بیوٹی پارلر میں جا کر تیار نہیں ہوئی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرے۔ آرٹیفیشل خوبصورتی کو بھی لانے کی کوشش کی۔ توجہ چاہوں گا، لڑکی تلاش کی جاتی ہے رنگ کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، لڑکی خوبصورت تلاش کر کے لے آئی گئی، اس کے اخلاق نہیں دیکھے گئے، اس کا بیہیویئر نہیں دیکھا گیا، اس کا کیریکٹر نہیں دیکھا گیا، شادی کر لی گئی۔ میری چاند جیسی بہو آ گئی، میرے بیٹے کو پری جیسی لڑکی مل گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آنے کے بعد سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی،
اس بچی نے اپنی خوبصورتی کا رنگ دکھانا شروع کیا. زبان دراز ہے، تھوڑا سا اکڑپن ہے، میرے باپ کے یہاں تو یہ ملتا تھا، تمہارے یہاں یہ نہیں ملتا. اب وہ خوبصورتی آپ کے لیے وبال جان بن گئی. اب یہی عورت جو آپ کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، یہ آپ کے لیے ٹینشن کا ذریعہ بن گئی. کیوں؟ توجہ چاہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے، آپ نے وہ بچی کی زندگی میں دیکھا. جو چیز دل کو سکون دیتی ہے وہ چیز آپ نے نہیں دیکھا. آنکھ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے اور دل کو اچھے اخلاق اچھے لگتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزیں دیکھ کر کے کی جاتی، نکاح کیا جاتا ہے، لیکن تم سب سے زیادہ اہمیت دین کو دیکھو. جس بچی میں دینداری زیادہ ہو اس سے نکاح کرو، اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو تمہیں بھی سکون عطا کرے گی اور تمہارے گھر والوں کو بھی سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گی. کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برا نہ مانیے گا، تھوڑی سی تلخ بات ہے. بیٹے کی شادی ہو گئی، بیوی سے اتنے تعلقات بڑھ گئے، اتنی محبت بڑھ گئی کہ اب ساس کا مرتبہ ماں کی درجے پر تو ہے، لیکن حقیقی ماں جیسا مقام اس کو نہیں دیا جا سکتا. حقیقی ماں کا مقام حقیقی ماں کا مقام ہے. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے چلے جاتے ہیں اپنے سسرال رہنے کے لیے، ماں کو چھوڑ دیا. ساس بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ بیوی کی مینٹیلیٹی ایسی بن گئی کہ شوہر کے میکے والے کوئی آ جائیں، چچا سسور آ جائیں، پھوپھی ساس آ جائے تو بیوی کو ٹینشن ہو جاتے. تمہارے رشتہ دار تو ہر چوتھے دن گھر پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے گھر میں آنے پر بڑی خوش ہوتی ہے. آج میری خالہ کی دعوت رکھتی ہوں، آج میری ماں آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. توجہ چاہوں گا، ضرور ان رشتوں کو نبھاؤ، لیکن خدا کی قسم ہزار آپ تھکے ہوئے ہوں، کسی کی گود میں سر رکھ کر اتنا سکون نہیں مل سکتا جتنا ماں کی گود میں سر رکھ کر آپ کو سکون ملے گا. یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اللہ کی طرف سے سکون کا ذریعہ ہے. لیکن ہمارے سارے یہ رشتے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے یہ سارے تعلقات ختم ہو رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، غریبوں سے بڑی محبت ہے ان کو. آج ہماری پوزیشن یہ ہے، مجھے یاد ہے میرے ایک دوست کو چند شادی کارڈ دیے گئے ایک صاحب کی طرف سے، اور ان سے کہا گیا کہ میرے یہاں میرے بچے کی شادی ہے، یہ شادی کارڈ لیجئے آپ، اور اس چیز کا خیال رکھیے گا ہر کسی کو یہ شادی کارڈ مت دیجئے گا. آپ کے دوستوں میں جو کیپیبل ہوں، اچھے لباس زیب تن کر کے آ سکتے ہوں، ملینر ہوں، انہی کو کارڈ دیجئے گا، ورنہ میری شادی میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئے گا تو میری عزت چلی جائے گی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا مزاج آہستہ آہستہ سب کا یہ نہیں بن رہا کہ ہم مالداروں سے بہت محبت کرتے ہیں، غریبوں سے بالکل، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ مینٹیلیٹی بنتی جا رہی ہے، سوچ بنتی جا رہی ہے. غریبوں کو نیگلیکٹ کرنا، غریب. آپ دیکھیں نا، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر بتایا کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دو. تو وہ مستحق زکوٰۃ ہوگا تب نا، اور جب مستحق زکوٰۃ ہوگا تو غریب ہی ہوگا. تو پرائیورٹی غریب رشتہ دار کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن ہمارا اگر غریب رشتہ دار ہے، اوائڈ کرتے ہیں، ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک
اور صحابہ سے لے کر اعلی حضرت تک، اعلی حضرت کے بعد سے لے کر جملہ اولیاء کرام تک سب کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب اس لیے بھی پرسکون تھے کہ سب کا تعلق غریبوں سے بہت زیادہ آپ کو ملے گا، غریبوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب ان غریبوں سے اپنی آنکھیں پھیرنا مت، اس لیے کہ ان کے دل کا قرار تمہاری نگاہیں ہیں، مزاج عطا کیا گیا، سوچ عطا کی گئی۔ اب جب میں اس حوالے سے آپ کو ایک جملہ عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ عزت چاہیے نا، سکون چاہیے نا، اور ہم کہاں سے عزت مانگتے ہیں؟ کوئی سرمایہ دار ہمیں سلام میسج پر بھیج دے تو ہم دوستوں سے کہتے ہیں یار آج ان کا سلام آیا تھا، میسج آیا تھا ان کا۔ کوئی منسٹر، کوئی سربراہ مملکت، کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑے شیخ، کوئی بڑے پیر، کوئی بڑے بزرگ، کوئی بڑا سرمایہ دار اگر ہمیں دعوت دے دے تو ہم 50 کو کہتے گھومتے ہیں انہوں نے مجھے رسپیکٹ دیا، انہوں نے مجھے سلام بھیجا۔ یہ ہماری مینٹلیٹی ہے۔ لیکن غریب اگر سلام بھیجے، سلام کرے تو جواب دینے کا بھی ٹائم نہیں۔ اب یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ فرمایا گیا تم غریبوں کو عزت دو، تم غریبوں کو عزت دو، اللہ طاقتوروں کے ذریعے تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، جن جن لوگوں نے غریبوں کو عزت دی ہے وقت کے طاقتوروں نے ان کی عزت کی ہے۔ اور آج غریبوں کو عزت دے کر جتنا آپ کو سکون مل سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ امیروں کو عزت نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو جس اسٹیٹس کا ہے اسی کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے۔ مالدار ہے، جیسے کہ سرکار کی حدیث سے موجود ہے الحمدللہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، فاروق اعظم تشریف لائے حضور ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی کرم اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیبن کو درست کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضور وہ دونوں آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ اس طریقے سے بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا جس کی حیا سب سے زیادہ ہو اس سے مجھے بھی حیا کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی سوسائٹی کے اندر قابل قدر شخص ہے تو اس کا خیال کرنا، اس کے اسٹیٹس کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیویئر کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن غریب کو نظر انداز کرنا اور غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا میرے ایک دوست کے بارے میں، ماشاءاللہ ممبئی میں رہتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن آج بھی وہ سفر کرتے ہیں بس کے اندر، آج بھی وہ سفر کرتے ہیں آٹو رکشہ کے اندر۔ اب وہ کچھ عرصے سے ماہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ 1 مہینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب تک وہ رمضان المبارک میں وہاں تشریف نہیں لے جاتے تھے اس وقت تک ان کی عادت کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ ملاڑ میں، ممبئی کا ایک علاقہ ہے مالونی، ملاڑ مالونی، وہاں پر غریبوں کی ایک بستی، ان غریبوں کی بستی جہاں پر پانی 15 روپیہ گیلن کے اعتبار سے لوگ اپنے گھروں میں لاتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، یہ پورا رمضان المبارک ان کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کیا کرتے تھے پورا رمضان۔ اور جب کشمیر کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی اور کشمیر کے لوگ ممبئی کی طرف رخ کرتے
اور آ کر کے مختلف علاقوں کے اندر وہاں کے غریب لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام گزارتے برج کے نیچے جھوپڑ پٹی کے علاقے میں، تو میں ان کے ساتھ خود جایا کرتا رات کو سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر کمبل ڈالنے کے لیے۔ واللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت جو سکون کی دولت ملتی تھی، اس سکون کی دولت کا میں اندازہ، اس کا میں آپ کو صحیح معنوں میں اس کی اہمیت اور اس کی لذت نہیں بتا سکتا۔ آپ زندگی میں دیکھیے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سمجھا کھا کر سکون ملے گا، اور میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنا کھلا کر سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا۔ یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی طور پر، یہ روح کی غذا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آہستہ آہستہ ہم مادی چیزوں سے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اب ہمارے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہمارا تعلق اپنے رب سے بالکل کمزور ہو گیا۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ اگر ماہر موسمیات یہ کہہ دے کہ کل اتنی تیز بارش ہوگی کہ ندی نالے تو بھر جائیں گے، محلہ بھر جائے گا، پانی اتنے انچ آئے گا، یہ ساری چیزیں